خون تو شبیر کا ہے، لاکھ بیمار صحیح خون تو شبیر کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہ کتنا بلند پرچم کردار کر دیا، کتنا بلند پرچم کردار کر دیا، مقتل کو شہن فکر کا دربار کر دیا۔ کتنا بلند پرچم کردار کر دیا، مقتل کو شہن فکر کا دربار کر دیا۔ تو بیعت کی تیگ اور گلے انبیاء کے تھے، اچھا کیا حسین نے انکار کر دیا، اچھا کیا حسین نے انکار کر دیا۔ کہ بعد شبیر ہمیں راہ ہمیں خنجر نہ ملا، بعد شبیر ہمیں راہ ہمیں خنجر نہ ملا، گر ملا بھی ہے تو اوقات سے باہر نہ ملا۔ بعد شبیر ہمیں راہ ہمیں خنجر نہ ملا، گر ملا بھی ہے تو اوقات سے باہر نہ ملا۔ ان کی آنکھوں نے کی خود ان کی نظر پا لعنت، ان کی آنکھوں نے کی خود ان کی نظر پا لعنت۔ 14 صدیوں سے جنہیں فاطمہ کا در نہ ملا، 14 صدیوں سے جنہیں فاطمہ کا در نہ ملا، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لائیں گے مولا کا جواب، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لائیں گے مولا کا جواب۔ جن کو سلمان و ابو ذر کبھی ہمسر نہ ملا، جن کو سلمان و ابو ذر کبھی ہمسر نہ ملا۔ اور غور سے دیکھ لو عباس کو اہل تاریخ، غور سے دیکھ لو عباس کو اہل تاریخ، پھر نہ کہنا کہ کوئی دوسرا حیدر نہ ملا، پھر نہ کہنا کہ کوئی دوسرا حیدر نہ ملا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ نظام مملکت جہاں چلا رہے ہیں حسین، نظام مملکت جہاں چلا رہے ہیں حسین، سدا رہے ہیں دلوں میں سدا رہیں گے حسین۔ کہ نظام مملکت جہاں چلا رہے ہیں حسین، سدا رہے ہیں دلوں میں سدا رہیں گے حسین۔ یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، پتہ چلا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ ستم سمجھتا تھا شبیر ہو گئے ہیں غریب، ستم سمجھتا تھا شبیر ہو گئے ہیں غریب، مگر ابھی بھی خزانے لٹا رہے ہیں حسین، مگر ابھی بھی خزانے لٹا رہے ہیں حسین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے جناب احمد عباس صاحب، اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ دیکھیے گا ایک مطلب کچھ شعر کے ذریعے میں اگلے شاعر کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے۔ اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے۔ وہ خوددار ہے کون؟ اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے۔ ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ سکت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے۔ ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ سکت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ ارے اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، دیکھو 9 لاکھ کو ان 4 سے ڈر لگتا ہے۔ قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، دیکھو 9 لاکھ کو ان 4 سے ڈر لگتا ہے، دیکھو 9 لاکھ کو ان 4 سے ڈر لگتا ہے۔ ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ سکت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، دیکھو 9 لاکھ کو ان 4 سے ڈر لگتا ہے۔ ارے واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے۔ واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، حیدری
تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے۔ جناب زینب یزید کے دربار میں ہیں اور آپ خطبہ دے رہی ہیں، اور تخت یزید کا ہے، تیر یزید کے ہیں، تیر انداز یزید کے ہیں، نیزے یزید کے ہیں، نیزے بردار یزید کے ہیں، حکومت یزید کی ہے، سپاہی یزید کے ہیں، سلطنت یزید کی ہے، حکومت یزید کی ہے، دربار یزید کا ہے، درباری یزیدی کی ہے، لیکن یزید کے ہیں، لیکن علی کی بیٹی ہے کہ جو ذوالفقار کی طرح بول رہی ہے اور لوگوں پہ حملے کر رہی ہے، اور جناب زینب نہ ڈرتی ہیں، اس لیے کہ ان کی رگوں میں جو ہے علی کا خون ہے، جس نے 2 انگلیوں پہ درے خیبر کو اکھاڑ دیا تھا اور بچپنے میں قلعہ ازر کو چیر دیا تھا۔ یہ اس کی بیٹی ہے جو اپنی زبان کو ذوالفقار بنا کے بول رہی تھی۔ کسی نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا میں کیوں ڈروں، میرا بابا کبھی نہیں ڈرا۔ ہر میدان میں جو ہے امام علی نے دشمنوں کو قتل کیا ہے، انہیں پچھاڑا ہے، انہیں مارا ہے، بھگا بھگا کے مارا ہے۔ جناب زینب بول رہی ہے، دربار یزید کا ہے، شعر سنے، اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے، ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ سکت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، دیکھو 9 لاکھ کو ان 4 سے ڈر لگتا ہے۔ واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے۔ ارے بولی زینب کہ ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، بولی زینب کہ ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے۔ بولی زینب کہ ڈرو شام کے حاکم، بولی زینب کہ ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے۔ ہتکڑی اس لیے سجاد کو پہنائی ہے، ہتکڑی اس لیے سجاد کو پہنائی ہے، فوج بھی عابد بیمار سے گھبرائی ہے۔ ہتکڑی اس لیے سجاد کو پہنائی ہے، فوج بھی عابد بیمار سے گھبرائی ہے۔ اپنی افواج کی کثرت کو تو بڑھا لے یزید، دستے بیمار میں بھی زور ید اللہ ہے، دستے بیمار میں بھی زور ید اللہ ہے۔ اور غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے، غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے، مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے سگا بھائی ہے، مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے سگا بھائی ہے۔ آئیے انہی اشعار کے ذریعے میں التماس کرتا ہوں جناب ارشاد عباس صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائے۔ ور محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات پڑھے محمد۔ قبل اس کے کہ آغاز کیا جائے، اس پرنور جشن کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وقت کے امام زمانہ کی حجت میں پیش کرتے ہیں کہ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ ہر ایک خواب کی تعبیر حر سے پوچھتے ہیں، بطور خاص ایک مصرع کہ ہر ایک خواب کی تعبیر حر سے پوچھتے ہیں، بدلتی کیسے ہے تقدیر حر سے پوچھتے ہیں، کہ ہر ایک خواب کی تعبیر حر سے پوچھتے ہیں، بدلتی کیسے ہے تقدیر حر سے پوچھتے ہیں، کہ یہاں وہاں پہ بھٹکنے سے لاکھ بہتر ہے، کہ یہاں وہاں پہ بھٹکنے سے لاکھ بہتر ہے، چلو نجات کی تدبیر حر سے پوچھتے ہیں، کہ یہاں وہاں پہ بھٹکنے سے لاکھ بہتر ہے، چلو نجات کی تدبیر حر سے پوچھتے ہیں، کہ لبریز اگر دل ہوتا ہے جو عشق علی سے، کہ لبریز اگر ہوتا ہے دل جو عشق علی سے، کر سکتا ہے دربار میں حاکم پر تبرہ، کہ لبریز جو دل ہوتا ہے، لبریز جو ہوتا ہے دل عشق علی سے، کر سکتا ہے ظالم پر وہ کر سکتا ہے دربار میں ظالم پر تبرہ، کہ ایسا ہی بشر ہوتا ہے ظالم کا محاکم، کہ ایسا ہی بشر ہوتا ہے ایسا ہی بشر ہوتا ہے مظلوم کا حامی، کہ کر سکتا ہے دربار میں صلوات پڑھے محمد والے محمد، کہ لبریز جو دل ہوتا ہے گر عشق علی سے، کہ لبریز جو دل ہوتا ہے گر عشق علی سے،
کر سکتا ہے دربار میں حاکم پر تبرہ، اور ایسا ہی بشر ہوتا ہے مظلوم کا حامی جو کھل کے کیا کرتا ہے ظالم پر تبرہ، کہ ایسا ہی بشر ہوتا ہے مظلوم کا حامی جو کھل کے کیا کرتا ہے ظالم پر تبرہ۔ صلوات پڑھے محمد والے کہ 4 مصرع ملاحظہ فرمائیں چوتھے امام کے حوالے سے کہ وہاں پہ کعبے کا قبلہ دکھائی دیتا ہے، کہ وہاں پہ کعبے کا قبلہ دکھائی دیتا ہے جہاں حسین کا بیٹا دکھائی دیتا ہے، کہ وہاں پہ کعبے کا قبلہ دکھائی دیتا ہے جہاں حسین کا بیٹا دکھائی دیتا ہے، کہ ہے تیرے چھالوں کا صدقہ سید سجاد، کہ ہے تیرے چھالوں کا صدقہ سید سجاد جو آج چاند چمکتا دکھائی دیتا ہے، کہ جو آج چاند چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ شیخ ملاحظہ فرمائے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام جب حرملہ تیر چلا رہا تھا تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ مسکرائے تھے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ صحرائے کربلا کا مقدر سنور گیا، کہ صحرائے کربلا کا مقدر سنور گیا، بنت نبی کا لال عجب کام کر گیا، کہ صحرائے کربلا کا مقدر سنور گیا، بنت علی کا لال عجب کام کر گیا، کہ کیجئے سلام اصغر ناداں کی پیاس کو، کہ کیجئے سلام اصغر ناداں کی پیاس کو جس کے سبب فرات کا پانی اچھل گیا، کہ کیجئے سلام اصغر ناداں کی پیاس کو کہ جس کے سبب فرات کا پانی اچھل گیا، کہ آیا تھا رن میں حرملہ تیرو کما کے ساتھ، کہ آیا تھا رن میں حرملہ تیرو کما کے ساتھ، حد ہو گئی تبسم اصغر سے ڈر گیا، کہ حد ہو گئی تبسم اصغر سے ڈر گیا۔ کہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہ ایک شعر ہے، 2-3 شعر ملاحظہ فرمائے کہ ظہور امام کے بعد کیا ہوگا بطور خاص، کہ منادی ہوگی کہ عدل خدا مبارک ہو، کہ منادی ہوگی کہ عدل خدا مبارک ہو، جدار خانہ حق مرتضی مبارک ہو، کہ منادی ہوگی کہ عدل خدا مبارک ہو، جدار خانہ حق مرتضی مبارک ہو، مدینے والوں نیا مصطفیٰ مبارک ہو، میرا ظہور خیر النساء مبارک ہو، کہ منادی ہوگی کہ عدل خدا مبارک ہو، جدار خانہ حق مرتضی مبارک ہو، ارے مدینے والوں نیا مصطفیٰ مبارک ہو، اور میرا ظہور خیر النساء مبارک ہو، کہ تھا دل پہ کرب و بلا کا جو بھار ختم ہوا، اے میری دادی تیرا انتظار ختم ہوا، کہ تھا دل پہ کرب و بلا کا جو بھار ختم ہوا، اے میری دادی تیرا انتظار ختم ہوا، کہ اے ذات حق جو پس معجزات میری ہے، شریک کار نبوت بھی ذات میری ہے، ہر ایک امام کی ہر ایک بات میری ہے، فقط فدق ہی نہیں کائنات میری ہے، کہ ذات حق جو پس معجزات میری ہے، شریک کار نبوت بھی ذات میری ہے، اور ہر ایک امام کی ایک ایک بات میری ہے، فقط فدق ہی نہیں کائنات میری ہے، اور ہر ایک شہر میں یہ تحریر لکھتا جاؤں گا، یہ سب ہے زہرا کی جاگیر لکھتا جاؤں گا، کہ ہر ایک شہر میں یہ تحریر لکھتا جاؤں گا، یہ سب ہے زہرا کی جاگیر لکھتا جاؤں گا۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص، انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے، کہ ہر ایک شہر میں یہ تحریر لکھتا جاؤں گا، یہ سب ہے زہرا کی جاگیر لکھتا جاؤں گا، کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کہ لو آیا ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، کیا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، کہ علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں صوبے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو،
کہ भागना ही है तो अपना काम भाग चलो, कि भागना ही है तो अपना काम भाग चलो, कि अली की तेग है फिर बेनयाम भाग चलो, जगह हरम में नहीं सुबह शाम भाग चलो, अजल को याद है हम सबके नाम भाग चलो, कि भागना ही है तो अपना काम भाग चलो, अमान नहीं है कहीं कारज़ार हस्ती में, कछार छोड़ के शेर आ गया है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बेहतरीन अशार आपकी बारगाह में पेश फरमा रहे थे जनाब इरशाद अब्बास साहब। मैं कुछ मिसरों के ज़रिए मेरे शायर को दावत सुकन देता हूँ कि अख्तर सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हुर को मिला है ऐसा तबर्रुक इमाम से, हुर को मिला है ऐसा तबर्रुक इमाम से, जन्नत भी देखती है बड़े एहतराम से, हुर को मिला है ऐसा तबर्रुक इमाम से, जन्नत भी देखती है बड़े एहतराम से, कितने दिनों तलक तो मुहर्रम के बाद भी लगते हैं कहीं भी लबों को हराम से, कितने दिनों तलक तो मुहर्रम के बाद भी लगते हैं कहीं भी लबों को हराम से, एक रात में हबीब की दुनिया बदल गई ज़ैनब तुम्हारे भेजे हुए एक सलाम से। हुर को मिला है, मिसरे सुने, हुर को मिला है ऐसा तबर्रुक इमाम से। आखिरी शेर जो इमाम सज्जाद से मंसूब है वो आपकी बारगाह में पेश करना है, कुछ मिसरे के हुर को मिला है ऐसा तबर्रुक इमाम से, जन्नत भी देखती है बड़े एहतराम से, कितने दिनों तलक तो मुहर्रम के बाद भी लगते हैं कहीं भी लबों को हराम से, एक रात में हबीब की दुनिया बदल गई ज़ैनब तुम्हारे भेजे हुए एक सलाम से, ज़ैनब तुम्हारे भेजे हुए एक सलाम से, क्या जौन पर हुसैन ने पढ़ दी दुआए नूर, क्या जौन पर हुसैन ने पढ़ दी दुआए नूर, यूसुफ भी मिलने आए हबश के गुलाम से, क्या जौन पर हुसैन ने पढ़ दी दुआए नूर, यूसुफ भी मिलने आए हबश के गुलाम से, जन्नत भी देखती है बड़े एहतराम से, हुर को मिला है ऐसा तबर्रुक इमाम से, जन्नत भी देखती है बड़े एहतराम से, कितने दिनों तलक तो मुहर्रम के बाद भी लगते हैं कहीं भी लबों को हराम से, एक रात में हबीब की दुनिया बदल गई ज़ैनब तुम्हारे भेजे हुए एक सलाम से, क्या जौन पर हुसैन ने पढ़ दी दुआए नूर, क्या जौन पर हुसैन ने पढ़ दी दुआए नूर, यूसुफ भी मिलने आए हबश के गुलाम से, अरे दरबार में ना छोड़ना आबिद कोई कसर, दरबार में ना छोड़ना आबिद कोई कसर, बैयत की लाश उठे जरा धूमधाम से, दरबार में ना छोड़ना दरबार में ना छोड़ना आबिद कोई कसर, बैयत की लाश उठे जरा धूमधाम से। चलिए कुछ शेर और मैं ही पढ़े देता हूँ इसलिए कि बस दो मौला के शायर और हैं, उसके बाद आप ज़हमतें तमाम रहेंगी, वो तो आइए कलामात के ज़रिए हम महफिल को अगले साल के लिए मुलतवी फरमा देंगे। और एक मतलब कुछ शेर सुन लीजिए, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद, कि मेरा आंसू किसी मजलूम की गमखारी में, मेरा आंसू किसी मजलूम की गमखारी में, दो कदम आगे है सजदों से भी खुददारी में, मेरा आंसू किसी मजलूम की गमखारी में, दो कदम आगे है सजदों से भी खुददारी में, अपना कद हुस्ने अली अकबर से न नापो यूसुफ, शर्म आती है जुलेखा की तरफदारी में, शर्म आती है जुलेखा की तरफदारी में, और इस नगीने की सुलेमान न पूछो कीमत, तख्त बिक जाएगा आंसू की खरीदारी में, तख्त बिक जाएगा आंसू की खरीदारी में, तख्त बिक जाएगा आंसू की खरीदारी में, मेरा आंसू किसी मजलूम की गमखारी में, दो कदम आगे है सजदों से भी खुददारी में, अपना कद हुस्ने अली अकबर से न नापो यूसुफ, शर्म आती है जुलेखा की तरफदारी में, शर्म आती है जुलेखा की तरफदारी में, इस नगीने की सुलेमान न पूछो कीमत, तख्त बिक जाएगा आंसू की खरीदारी में, ऐ मदीने की ज़मीं चूम ले आबिद के कदम, ऐ मदीने की ज़मीं चूम ले आबिद के कदम, ये बचा लाए हैं इस्लाम को बीमारी में, ऐ मदीने की ज़मीं चूम ले आबिद के कदम, ये बचा लाए हैं इस्लाम को बीमारी में। बड़े ही अदब एहतराम के साथ इल्तिमास की जाती है जनाब कैसर अब्बास साहब की बारगाह में कि वो आएँ और अपने अशार से सामईन की कुलूब को मनव्वर फरमाएँ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात चंद मोहम्मद के अशार इमाम सज्जाद की मुनासबत से मुलाहिज़ा फरमाइएगा। नारे सलवात ताकत
خالق میں یہ امکان ہے زین العابدین، طاقت خالق میں یہ امکان ہے زین العابدین، ہو گیا ہر سجدہ ایک عنوان زین العابدین، کیوں در جنت نہ کھلتا مجھے خاطی کے لیے، کیوں نہ در جنت نہ کھلتا مجھے خاطی کے لیے، ہاتھ میں تھا گوش ہے دامان زین العابدین، نعرہ صلوات۔ لب کشاں ہیں سنگ اسود بھی گواہی کے لیے، لب کشاں ہیں سنگ اسود بھی گواہی کے لیے، دیکھ لیے دنیا یہ امکان زین العابدین، نعرہ صلوات۔ آپ سے سیکھے زمانہ آپ سے سیکھے زمانہ سجدہ کرنے کو، آپ سے سیکھے زمانہ سجدہ کرنے کو، عابدوں پہ کیوں نہ یہ احسان زین العابدین، نعرہ صلوات۔ شعر مولانا علی متقیان کے مناسبت سے نعرہ حیدری، حیدری، بلند نعرہ رکھ فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، رکھ فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، ایسے بندے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے، رکھ فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، ایسے بندے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے، اس کا اخلاق کوئی کیسے بیاں کر پائے، اس کا اخلاق کوئی کیسے بیاں کر پائے، کاسہ شیر جو قاتل کو پلا دیتا ہے، کاسہ شیر جو قاتل کو پلا دیتا ہے، امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو، امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو، زمین پہ سجدے کو وہ بھی کرانے والا ہے، نعرہ صلوات۔ چند شعر منقبت کے ملاحظہ فرمائیے گا، اس کے بعد میں مسرت آئی ہیں، کونین صاحب مخصوص انداز سے تقریر کریں گے، اور شہید محسن نقوی صاحب کی منقبت ہے، ملاحظہ فرمائیے، بس دو چار بند آپ کے سامنے پیش کروں گا، شہزادی کونین کے نعرہ صلوات۔ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح النمی ہے صورت دربان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے، حاصل کہا دماغ کو عرفان فاطمہ، خلد بری ہے نقشہ امکان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے، کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، قرآن ہے لفظ لفظ ثناءً فاطمہ، قرآن ہے لفظ لفظ
سناقان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے، اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی، کچھ انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی، شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ، شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے، کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ، حسنین جب ہو سنبلو ریحان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے، ایک جان فاطمہ، ایک روح فاطمہ ہے، ایک جان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے، نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے جناب کیسر عباس صاحب۔ میں کچھ مصرے پڑھ کر جو ہے بڑی ادب و احترام کے ساتھ جناب مسرت صاحب کو سکون دیتا ہوں کہ حسین بن کے زمانے پر چھا گئے سجاد، حسین بن کے زمانے پر چھا گئے سجاد، یزیدیت کو جہاں سے مٹا گئے سجاد، حسین بن کے زمانے پر چھا گئے سجاد، یزیدیت کو جہاں سے مٹا گئے سجاد، جہاں یزید تیرا تخت و تاج رکھا تھا وہیں پہ فرش مجالس بچھا گئے سجاد، وہیں پہ فرش مجالس بچھا گئے سجاد، اور جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے سجاد، جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے سجاد۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں جناب مسرت صاحب کی بارگاہ میں کہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز سے سامعین کے قلوب کو بر محمد وآل محمد صلوات۔ بہت بلند نعرہ صلوات۔ چوتھے کہ سید سجاد سے جو آشنا ہوتا نہیں، سید سجاد سے جو آشنا ہوتا نہیں، اس کے سجدوں میں کہیں کوئی مزہ ہوتا نہیں، اس کے سجدوں میں کہیں کوئی مزہ ہوتا نہیں، عظمتیں جو جانتا ہے سید سجاد کی، عظمتیں جو جانتا ہے سید سجاد کی،
शैतानत से उस बशर का वास्ता होता नहीं। शैतानत से उस बशर का वास्ता होता नहीं, और खून में भरपूर जिसके उल्फते सज्जाद हो। खून में भरपूर जिसके उल्फते सज्जाद हो, वो किसी भी मरहले में बेवफा होता नहीं। वो किसी भी मरहले में बेवफा होता नहीं। और जो हिमायत में किसी मजलूम के बोले नहीं, जो हिमायत में किसी मजलूम के बोले नहीं, उसकी बख्शिश का कोई भी रास्ता होता नहीं। जो हिमायत में किसी मजलूम के बोले नहीं, उसकी बख्शिश का कोई भी रास्ता होता नहीं। और करबला में हजरत सज्जाद ना होते अगर, करबला में हजरत सज्जाद ना होते अगर, क्या हुए जुल्मो सितम इसका पता होता नहीं। क्या हुए जुल्मो सितम इसका पता होता नहीं। और मांगिए दिल से दुआएं सैयद सज्जाद से, मांगिए दिल से दुआएं सैयद सज्जाद से। दुख किसी का एक भी उनसे छुपा होता नहीं। दुख किसी का एक भी उनसे छुपा होता नहीं। और सर झुकाता ही रहेगा जब रो इस्तिबदाद में, ये देखिए शेर पेश खिदमत, कि सर झुकाता ही रहेगा जब रो इस्तिबदाद में, जिसका दिल सज्जाद के दर पर झुका होता नहीं। जिसका दिल सज्जाद के दर पर झुका होता नहीं। और पैरवी सज्जाद की इंसान को करती है बुलंद। देखिए ख़ास शेर पेश खिदमत है कि पैरवी सज्जाद की इंसान को करती है बुलंद। मालो दौलत के सबब कोई बड़ा होता नहीं। पैरवी सज्जाद की इंसान को करती है बुलंद। मालो दौलत के सबब कोई बड़ा होता नहीं। और दुश्मन सज्जाद की दुनिया में ये पहचान है। दुश्मन सज्जाद की दुनिया में ये पहचान है, उसके घर में फर्श मजलिस का बिछा होता नहीं। उसके घर में फर्श मजलिस का बिछा होता नहीं। और मक्ता पेश खिदमत है, कैसे भी हालात हों लेकिन मसरत से कभी, कैसे भी हालात हों लेकिन मसरत से कभी उल्फत सज्जाद का सजदा क़ज़ा होता नहीं। उल्फत सज्जाद सजदा क़ज़ा होता नहीं। कैसे भी हालात हों लेकिन मसरत से कभी उल्फत सज्जाद का सजदा क़ज़ा होता नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व शजाअतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व अमानतिहिम अजमईन।
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अज़्ज़क़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सलावत पढ़ेगा। अव्वलन आप तमाम हज़रात को ईद जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी जानिब से आप तमाम हज़रात की जानिब से ज़माने के इमाम यानी हुज्जत आखिर की बारगाह में हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आप सबको ये जश्न बहुत बहुत मुबारक हो और सलामत रखे तमाम ही आने वालों को, मौला के रज़ादारों को। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत फरमाई इस महफ़िल को खिताब करने के लिए, ये बड़ी मशहूर और मारूफ़ आयत है जो हर इंसान जो है दिन में कम से कम 10 मरतबा पढ़ता है। अगर इस सूरे की यह आयत ना पढ़ी जाए या इस सूरे का कोई एक लफ्ज़ भी ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होती। इसलिए कि नबी का फरमान है कि नमाज बग़ैर फ़ातिहा के नहीं है। सूरह फ़ातिहा, सूरह हम्द की ये आयत बड़ी मुख्तसर सी आयत है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो हम अल्लाह के बारगाह में अल्लाह ही से मुखातिब होकर कहते हैं कि इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। ये कुरान मजीद के सूरह हम्द की आयत है और सूरह हम्द की बड़ी रफ़त और फजीलत ये है कि ये बहुत रोज़मर्रा पढ़ने वाला सूरा है, तो इंसान इसकी जो अज़मत है और इसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब है और उससे जो बेनिफिट इंसान को मिल सकते हैं, फ़ायदे, उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता क्योंकि रोज़ पढ़ता है। इस सूरे के बारे में यह है कि ये सूरा हर बीमारी के लिए शिफा है, हर मर्ज़ में शिफा है ये सूरा। अगर इंसान को बुखार है तो मासूम की हदीस है कि 7 मरतबा सूरह हम्द की तिलावत करे और अपना जो है वो सर अपने गिरबान में डाले और 7 मरतबा इस सूरह की तिलावत करके फूंक ले तो इंशाअल्लाह बुखार दूर हो जाता है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। सूरह हम्द पूरे कुरान का निचोड़ है, जो कुछ पूरे कुरान में और सूरह हम्द में है, और जो सूरह हम्द में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है, जो बाय बिस्मिल्लाह में है वो बे में है। और अली ने फरमाया अनन नुक्ततु तहतल बा, अली वो नुक्ता है जो बा के नीचे है। अल्लाह अकबर। तो जो बा है ये नुक्ता, यानी मौला अली ने फरमाया कि मैं वो नुक्ता हूँ जो बा के नीचे, यानी पूरा कुरान जो है वो सिमटा हुआ है इल्म। और जाहिर सी बात है कि हर इल्म इमाम में मौजूद है, इमामुल मुबीन है, हर इल्म जो है वो पाया जाता है। जो जो कुरान ने दावे किए हैं और दलील अहले बैत ने पेश की है। कुरान ने कहा कि ये वो कुरान है कि जिसके ज़रिए मुर्दों को ज़िंदा किया जा सकता है, मुर्दों को ज़िंदा किया जा सकता है। अली ने ठोकर मार के मुर्दे को ज़िंदा करके बताया। इमाम सज्जाद ने, अभी मैं बयान करूँगा वो वाक़या, आखिर में कुछ शेर और फिर ख़त्म दुआ अल्लाह की बारगाह में। इमाम सज्जाद ने एक अपनी ज़ायरा को ज़िंदा किया। अल्लाहु अकबर। तो कुरान ने दावा किया, कुरान का दावा कि इसके ज़रिए पहाड़ों को चलाया जा सकता है, पहाड़ों को। तो आप देखें कि जब अहले बैत मुबाहले में गए तो ईसाइयों ने कहा कि ये वो हैं कि अगर पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, दरख्त को इशारा कर दे तो दरख्त चलने लगे। वो खाली इशारा नहीं करके भी दिखाया है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। पहाड़ अगर संगरेज़े हाथ में आ जाते थे वो कलमा पढ़ते हुए नज़र आते थे। अल्लाह अकबर। पत्थर हाथ में आ जाते थे वो कलमा पढ़ते हुए नज़र आते थे। और इसके ज़रिए जो है कुरान के ज़रिए ज़्यादा मुसाफ़हत को कम वक्त में तय किया जा सकता है, जिसे तयउल अर्ज़ कहते हैं। यानी कुछ ही मिनट में इंसान इसके ज़रिए अगर इल्म आ जाए तो पहुँच सकता है। कैसे? यासिफ इब्न बरखिया, आप देखें कि आपके पास एक इस्म आज़म है। कितने? एक इस्म आज़म। तो कमाल क्या है उस एक इस्म आज़म का कि जब जनाब सुलेमान के दौर में उनके मुकाबले पे खातून आ गई और मुल्क सबा में तख्त बिल्कीस उसका तख्त लग गया और वो भी हुकूमत कर रही थी और हुदूद ने खबर दी। तो हुदूद से कुरान में वाक़या है सूरह नमल में कि हुदूद से कहा कि अगर माकूल कोई उज़्र पेश करोगी तो तुम्हें माफ़ किया जाएगा वरना तुम्हें ज़िबा कर दूँगा। फरमाया कि ऐसे ऐसे मैं गई थी मुल्क सबा में, मैंने देखा कि खातून है जो हुकूमत कर रही है। तो जनाब सुलेमान को बर्दाश्त ना हुआ, जनाब सुलेमान को बर्दाश्त ना हुआ, खातून मुकाबले पे आई। तो फरमाया कि कौन है तुम में कि जो मुल्क सबा से तख्त बिल्कीस ले आए। तो एक जिन उठा तो उसने कहा कि मैं इतनी देर में ले आऊँगा कि आप बैठे हैं, उठेंगे फिर बैठेंगे। कहा नहीं,
پھر قرآن میں ہے کہ پھر وہ اٹھا کہ جس کے پاس کتاب سے تھوڑا سا علم تھا، من کتاب، تھوڑا سا علم تھا، وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے، یہ کتنی دیر میں ہوتا ہے، اس سے پہلے، اللہ اکبر، اہمیت بتا رہا ہوں میں، قرآن مجید کی قرآن میں ہے کہ کم وقت میں مسافت طے کر سکتے ہیں، ایک اس میں اعظم تھا، تو پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا۔ یہ تھے جناب آصف ابن برقیہ جو آپ کے وزیر تھے، آپ پلک جھپکنے سے پہلے، اللہ اکبر، آپ تخت بلقیس کو ملک سبا سے لا کر جناب سلیمان کے سامنے حاضر کر دیا۔ تو امام نے فرمایا کہ آصف ابن برقیہ کے پاس تو ایک اسم اعظم تھا اور ہمارے پاس 72 اسم اعظم ہیں، 73 اسم اعظم ہیں، جس میں سے 72 کا علم اہل بیت پر ہے۔ اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہی ہے کہ جو زندہ کرتے ہیں، یہی ہے جو موت دے دیتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو موت آنے لگتی ہے۔ صلوات پڑھے ور محمد وآل یہ ان کو پہچاننے کا، نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے، ان کی معرفت نہ حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ لکھے ہوئے ہیں علماء نے جملے لکھے کہ کبھی کبھی ایک چاہنے والا کہ جس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، وہ فوراً امام کی بات کو کیچ کر لیتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے اور یقین کر لیتا ہے، اور ایک بہت بڑا عالم ہو لیکن اسے ہضم بات نہیں ہوتی، تو وہاں فلسفہ یہ بتایا کہ آل محمد کی فضیلت ہے یا تو کوئی فرشتہ جو مقرب ہو بارگاہ الہی میں، یا نبی مرسل، یا وہ مومن کہ جس کے دل کا امتحان اللہ لے چکا ہو، وہی برداشت کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا ان کی فضیلتیں، ان کی رفتیں، ان کی منزلتیں۔ اس لیے کہ آپ نے ایسے ایسے کارنامے اماموں نے کیے، اور جب تخت لے آئے تو پھر خط لکھا اور کہا کہ تم آ جاؤ، پھر وہ پورا واقعہ ہے۔ لیکن یہ قرآن کہ جس کے ذریعے کم وقت میں آدمی مسافہت زیادہ طے کر سکتا ہے، اور امام علی نے دکھایا، اللہ اکبر، امام علی نے دکھایا اور بتایا بھی کہ دیکھو جو نبی کے جنازے میں شریک تھا، میں مدینے سے مدائن جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اور جو نبی کے جنازے میں تھا ہی نہیں تو کتے لاش کھینچتے رہے، میں باہر نہیں نکلوں گا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے، یہ بھی واقعہ جس کے جنازے میں، نبی کے جنازے میں جو شریک تھا، یہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں کوئی شریک ہوتا ہے تو ہم اس کے یہاں جاتے ہیں، تو پھر کائنات کا نبی جو نہیں تھا اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ اور آصف نے وہ جناب حذیفہ یمانی کے بارے میں تھا کہ آپ جس کے جنازے میں نہیں جاتے تھے تو سمجھ لیا جاتا تھا یہ منافق ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے، حذیفہ یمانی رسول خدا کے صحابی، تو یہ بھی ایک پہچان تھی۔ تو عزیزان محترم، تو یہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے کم وقت میں مسافت طے کی جا سکتی ہے۔ اور آپ ادھر رسول خدا خیبر میں ہیں، علی ایک روایت کے مطابق مدینے میں ہیں، ادھر آپ نے ناد علیین کہا، ادھر علی حاضر ہو گئے، اللہ اکبر، قمبر بھی تھے، قمبر بھی قدموں سے لپٹ گئے، تو غلام بھی وہاں پہنچا جہاں علی پہنچے۔ تو ہم آل محمد کی محبت میں جو ہے زندگی گزارتے ہیں، بس جہاں وہ جائیں گے وہیں ہم جائیں گے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ تو اس قرآن کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ کیسے زندہ کیا؟ بس واقعہ سنیے اور گفتگو تمام کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بلخ کا رہنے والا ایک چاہنے والا تھا جو مولا سے محبت کرتا تھا، اور بلخ کا رہنے والا جب یہ حج پہ جایا کرتا تھا مکے پر، چوتھے امام کا دور ہے، تو یہ امام کے لیے گفٹ، تحفے اور کچھ تحائف امام کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا۔ جب کئی بار یہ ہو گیا تو صنف نازک کی ایک کمزوری سمجھیے یا جذبات سمجھیے یا شکوے سمجھیے، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم ہر بار لے کے جاتے ہو امام کی خدمت میں اور اپنے دوست کو جا کے جو ہے تحفے دیتے ہو، گفٹ دیتے ہو، کیا تمہیں بھی تمہارے امام نے کچھ دیا ہے کبھی؟ اللہ اکبر، امام مدینے میں بلخ میں کہہ رہی ہے۔ اب جب وہ اگلی بار آیا تو کیا دیکھا کہ امام کھانا کھا رہے تھے دسترخوان پر، امام نے اسے بلایا اور امام نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ دیکھیے یہ امام کہ جو غلام بھی اگر ہوتے تھے تو یہ نہیں ہے کہ غلام الگ کھانا کھائے ہم الگ کھانا کھائے، کہ زمین سے اچھا دسترخوان کیا ہوتا ہے؟ زمین سے اچھا دسترخوان ہے ہی نہیں، زمین پہ سب بیٹھے کھانا کھا لیے، چاہے وہ امام رضا ہو۔ آپ دیکھیں کہ غلاموں کو الگ کھانا کھلایا جاتا تھا، امام نے کرسیوں پہ بیٹھ کے نہیں کھایا، غلاموں کے ساتھ کھایا۔ اللہ اکبر، اللہ، غلاموں کے ساتھ بیٹھے آپ۔ امام رضا علیہ السلام کا چاہے آپ دورے جو ظاہری آپ کو منصب دیا گیا اس میں آپ دیکھیے کہ کیسے آپ نے غلاموں کے ساتھ زندگی گزاری اور کیسے ان کے جو ہے وہ حقوق کو آپ نے ادا کیا اور لوگوں کو جو ہے مظالم سے روکا جو ان پہ کیے جاتے تھے۔
تو امام سجاد علیہ السلام نے اسے بلایا اور کھانا کھلایا. اس کے بعد جو ہے وہ امام نے کہا کہ آپ ہمارے ہاتھ دھلوائیے. تو اس نے جو ہے وہ پانی لیا, کوزے میں تشت رکھا گیا اور وہ چاہنے والا پانی ڈال رہا تھا امام کے ہاتھوں پر. امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ کیا ہے؟ کہا پانی ہے. اب جب وہ تشت کی طرف دیکھتا تھا تو جواہرات نظر آتے تھے. پانی ڈل رہا تھا, اللہ اکبر, جواہرات بن رہے تھے, ہیرے موتی بن رہے تھے, پانی تھا, اللہ اکبر. تو وہ جواہرات بن گیا. اب اعتراض کرتے ہیں تو ہم نبیوں کا سہارا لیتے ہیں, ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں. جناب ابراہیم نے, اللہ اکبر, جناب ابراہیم نے جب گئے گھر سے باہر اور مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے, تاریخ پڑھیں تو اس کا ایک لطف الگ ہی ہے. تو جناب ابراہیم کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کر لے, اپنا مہمان نہ بنا لے. اب جب آپ نکلے تو کچھ نہ ملا. آپ نے شرمندگی کے باعث کہ شرمندہ ہوں گا, خالی جھولے لے کے جاؤں گا, تو آپ نے دونوں بوروں میں جو ہے بالو بھر لیا, ریت بھر لیا. اب جب لا کے دیا, اللہ اکبر, اب جب وہ لا کے جناب سارا کو دیا تو وہ گئے کہ کہا کہ کچھ بنا لو. تو جناب سارا نے جب دیکھا تو وہ آٹا تھا, اللہ اکبر. جب ابراہیم اگر اپنے ہاتھوں سے ریت بھر کے بالو بھر کے اپنے گھر لے آئے, جب وہ آٹے میں تقسیم ہو سکتا ہے, تو جو فقر ابراہیم ہو, امام سجاد ہو, اگر اس کے ہاتھ کا دھون جواہرات میں تبدیل ہو جائے تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور جب یہ ہو گیا تو امام نے فرمایا کہ یہ تشت میں جتنے جواہرات ہیں, موتی ہے, ہیرے ہیں, اسے اٹھاؤ اور اپنی زوجہ کو دے دینا. اب یہ گیا, اس نے کہا دیکھو میرے امام نے, میرے دوست نے بھی مجھے کچھ عطا کیا اور امام نے یہ جواہرات عطا کیے, اور پوری بات بتائی. کہا کہ امام کو پتہ ہو گیا. کہا امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہر حاضر غائب ماضی مستقبل سب کا علم رکھتا ہو. اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی جو مولا کے چاہنے والے تھے, یہ چلے بلخ سے. راستے میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اس نے امام کو اطلاع دی, خط لکھا, نے کہا نا کہ اس قرآن کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جائے, اور آل محمد نے کر کے دکھایا. اس لیے اس کے وارث جو ہیں وہ یہی ہیں, حقیقی وارث یہی ہیں. جب بھی قرآن پر دین اسلام پہ وقت پڑا ہے, چاہے وہ قرآن مجید والا واقعہ ہو, اسحاق کندی نے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں کتاب لکھی تناقض قرآن, اس میں بھی امام سجاد آ گیا ہے. جب جب اسلام خطرے میں پڑا ہے تو حقیقی وارث سامنے آ گیا ہے. اللہ, اس لیے کہ یہ جو دنیاوی حکومت والے تھے, انہیں تو دولت سے مطلب تھا, شہرت سے مطلب تھا, انہیں کیا دین سے مطلب تھا. اس لیے کہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں ہر چیز کا خیال رکھے اور لوگوں کو تک ان کا حقوق پہنچائے. جب امام کو یہ اطلاع ہوئی تو امام نے دعا فرمائی, اللہ اکبر, وہ زندہ ہو گئی. اب جب وہ زندہ ہو گئی پھر وہ مکے آئے, وہاں سے پھر امام کی خدمت میں گئے. اللہ اکبر, جملہ سنیں اس معظمہ کا, اس چاہنے والے کی زوجہ کا. وہ دیکھ کے امام سجاد کو کہتی ہے یہی وہ شخص ہے کہ جس نے ملک الموت سے کہا تھا کہ اس کی روح واپس کر دے. صلوات پڑھے ور محمد والے. اللہ اکبر, یہی وہ شخص ہے کہ جس نے کہا تھا ملک الموت سے کہ اس کی روح واپس کر دے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ملک الموت کو بھی اجازت نہیں ہے جب تک وہ امام سے اجازت نہ لے لے. یہ جملہ معرفت کے ساتھ ہے, اس لیے کہ قرآن مجید جب سورہ قدر پڑھے انسان تو پھر یہ آیت بھی پڑھے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. یہ جو ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اور روح الامین نازل ہو رہے ہیں تو کس میں نازل ہو رہے ہیں؟ بھئی اگر پیغمبر پہ نازل ہوتے تھے تو پیغمبر تو اب ہے نہیں, اور یہ ہے مضارع کا صیغہ, اور مضارع دلالت کرتا ہے حال اور مستقبل میں کہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی محمد کا کوئی بیٹا پردہ غیب میں ہے جس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں, روح الامین نازل ہوتے ہیں, پورے سال کا حساب لے کے نازل ہوتے ہیں. کس کو موت دینا ہے, کس کو زندگی دینا ہے, کس کا رزق بڑھانا ہے, کس کو گھٹانا ہے, کس کو دولت دینی ہے, کس کو شہرت دینی ہے, کس کو عہدے سے ہٹا دینا ہے, یہ سب طے ہوتا ہے شب قدر. اور جس پہ فرشتے اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ ہمارے وقت کا امام ہے جسے امام زمانہ کہا جاتا ہے, پردہ غیب میں. تو ہر دور میں ہر امام پہ نازل ہوتے ہیں
اور ہوتے قیامت تک، جب تک امام ہیں ہوتے رہیں گے شب قدر۔ تو یہی وہ ہستیاں ہیں، اور اس میں کوئی والی بات ہی نہیں۔ میں اکثر یہ جملے پڑھتا ہوں، بھئی جو انسان مقصر ہے اور آل محمد کی فضیلت کو ہضم نہیں کر پاتا، تو میں اس سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ بھئی اللہ کے ہاتھ ہے نہیں، آنکھیں ہیں نہیں، چہرہ ہے نہیں، کان ہے نہیں، ہاتھ ہے نہیں، اگر ہم اللہ کا جسم مان لیں، ہاتھ مان لیں تو مشرک، شرک ہو جائے گا۔ آنکھیں مان لیں تو مشرک، اللہ اکبر، مشرک۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کچھ اہل سنت کی طرح کہ اللہ محشر میں دکھائی دے گا تو مشرک، وہ خدا ہی کہاں رہے گا جو دکھ جائے؟ بڑی توجہ، جو ظاہری میں جس کی صورت ہو، جسم ہو، جو جسم و جسمانیت سے پاک ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، جس کے نہ ہاتھ ہو۔ تو پھر جب اس کے ہاتھ نہیں ہے تو قرآن مجید میں یہ آیتیں آ رہی ہیں کہ اے نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، اللہ اکبر، اے نوح تم کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، فوق ایدیہم، سورہ فتح کی آیت کہ ان کے ہاتھوں پر ہمارا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو پھر یہ ید اللہ جو ہے اللہ کا ہاتھ ہے کہ میں نے آدم کے پتلے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، گوندھا۔ جگہ جگہ پہ یہ آیتیں ہیں، اللہ اکبر، جگہ جگہ پہ یہ آیتیں ہیں، وجہ اللہ کی آیت ہے، عین اللہ کی آیت ہے، ید اللہ کی آیت ہے۔ تو پھر کیسے ثابت ہوں گی یہ آیتیں؟ اگر ہاتھ مانتے ہیں تو مشرک، چہرہ مانتے ہیں تو مشرک، اللہ کا کوئی بھی عضو مانتے ہیں تو مشرک۔ تو تلاش کرو ان ہستیوں کو کہ جن کے ہاتھ ید اللہ ہیں، جن کی آنکھیں عین اللہ ہیں، جن کے چہرے وجہ اللہ ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہے۔ ہر امام اپنے دور میں وجہ اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے منت مانگی کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو دیکھیے یہ معرفت، تو امام نے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا، لاؤ ہمیں دے دو۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اس لیے کہ جب قرآن مجید انسان رٹ کے ہی نہیں سمجھ کے پڑھے گا تو امام بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اللہ بھی سمجھ میں آئے گا، سب۔ اس لیے کہ دین اسلام سمجھ میں آئے گا تبھی جب ہم قرآن کو پڑھیں۔ نبی نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، اللہ اکبر۔ تو آل محمد کی محبت بھی ہونی چاہیے، ان کی حدیثوں پہ نگاہ ہونی چاہیے، اور قرآن کی آیتوں پہ نگاہ ہو، تو انسان جو ہے پورا فلسفہ سمجھ سکتا ہے۔ بھائی اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہ دی؟ کیا ہم نے تمہیں جو ہے تنگ دست پا کے تمہیں غنی نہ بنا دیا؟ تو پناہ جناب ابو طالب دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہا کہ میں نے کیا۔ دولت جناب ختیجہ کی اللہ نے کہا کہ ہم نے غنی کر دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب نے پالا اور اللہ کہہ رہا کہ ہم نے پالا، ہم نے تمہیں جو ہے پرورش کی، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تو جناب ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل ہے، اللہ اکبر۔ جناب ختیجہ کی دولت اللہ کی دولت جو دین اسلام میں کام آ جائے۔ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا، قرآن کی آیتوں میں غور کریں گے تو ہر مسئلے کا حل ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہر جو ہے وہ سوال کا جواب ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے صرف قرآن مجید نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ دعا کا ایک سلسلہ کہ جسے صحیفہ کاملہ سے یاد کیا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ سے یاد کیا جاتا ہے، وہ کتاب اتنی معتبر کتاب کہ اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے، اسے پڑھے انسان۔ اور امام نے ہر موقع کی دعا بتائی کہ اگر یہ پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھو، اگر گناہ معاف نہیں ہو رہے ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جایا جاتا ہے۔ اور صرف دیکھیے میں بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم عربی نہیں جانتے، پڑھ نہیں سکتے، بھئی نہیں جانتے تو موبائل تو ہے ماشاءاللہ، 10-12 ہزار کا موبائل ہے، اسی میں یوٹیوب پہ آپ ڈالیے امام سجاد کی صحیفہ کاملہ، 5 نمبر کی دعا 6 فوراً آئے گی۔ کوئی بھی سورہ ڈالیے آپ اس پہ یوٹیوب پر فوراً آئے گا، زیارت وارثہ ڈالیے، زیارت عاشورہ ڈالیے، فوراً آئے گی، اور ترجمے والی بھی آئے گی، عربی بھی پڑھے گا اور ترجمہ بھی۔ تو انسان اگر پڑھ نہیں سکتا تو سن تو سکتا ہے، کبھی زندگی میں وقت نکالے، کبھی 10 منٹ بیٹھ کے 15 منٹ بیٹھ کے پڑھے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ لمحات ہیں کہ جو ہم ثبوت دیتے رہتے ہیں محفلیں کر کے، ان کے غم میں مجلسیں کر کے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ پتہ ظاہر سی بات ہے انسان جب بولے گا تبھی تو اظہار ہوگا، تو ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ اور آل محمد نے بھی کہا کہ ہمارا چاہنے والا وہی ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، اور محفلیں کر کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ اب وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ان لمحات میں آتے ہیں وقت نکال کر اور شریک ہوتے ہیں،
یہاں بھی سعادت پاتے ہیں وہاں بھی سعادت پاتے ہیں۔ ایک جملہ اور کہوں گا جو میں ابتدا میں کہہ چکا تھا کہ کم سے کم کچھ نہ صحیح تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ کے جشن میں شریک ہوئے تھے، صلوات پڑھے ور محمد وآلہ۔ تو غفلت کو دور کرنا ہے، اور جب غفلت کا نشہ دور ہو جاتا ہے تو انسان مجلسوں میں بھی شرکت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور محفلوں میں بھی جایا کرتا ہے۔ امام سجاد ہی کی مناسبت سے ہیں کچھ مصرے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو بھی رکھتا ہے عداوت سید سجاد سے، امام سجاد کے حوالے سے ہے تو سن لیجئے کہ جو بھی رکھتا ہے عداوت سید سجاد سے پا نہیں سکتا وہ جنت سید سجاد سے۔ جو بھی رکھتا ہے عداوت سید سجاد سے پا نہیں سکتا وہ جنت سید سجاد سے، ہے فقط اس کو ہی الفت سید سجاد سے، ہے فقط اس کو ہی الفت سید سجاد سے، جس کی ماں کو ہے عقیدت سید سجاد سے، جس کی ماں کو ہے عقیدت سید سجاد سے، ہر بلندی ہر فضیلت سید سجاد سے، ہر بلندی ہر فضیلت سید سجاد سے، پائی ہے عظمت نے عظمت سید سجاد سے، پائی ہے ایک صلوات پڑھے ور محمد وآلہ ماشاءاللہ، پائی ہے عظمت نے عظمت سید سجاد سے، سج گئی بزم ولایت سید سجاد سے، سج گئی بزم ولایت سید سجاد سے، مل گئی حق و حقیقت سید سجاد سے، مل گئی حق و حقیقت سید سجاد سے، ہے زمانے میں بہت سے عابد و ساجد مگر، ہے زمانے میں بہت سے عابد و ساجد مگر، ہے فقط زندہ عبادت سید سجاد سے، ہے فقط زندہ عبادت، کچھ مصرے ہیں سن لیجئے کہ ہے فقط زندہ عبادت سید سجاد سے، دستگیری بادشاہوں کی صدا کرتے رہے، سیکھ لے دنیا سخاوت سید سجاد سے، سیکھ لے دشمن امام حسین بھی آیا تو اسے پناہ دی اور آپ نے کھانا کھلایا، یہ امام کا اخلاق ہے۔ دستگیری بادشاہوں کی صدا کرتے رہے، سیکھ لے دنیا سخاوت سید سجاد سے، موت دے سکتا نہیں ہے اس کو ان کے زائر کو ملک، موت دے سکتا نہیں ہے، جو میں نے واقعہ پڑھا، موت دے سکتا نہیں ہے ان کے زائر کو ملک، لے لے جب تک لے نہ لے جب تک اجازت سید سجاد سے، لے نہ لے جب تک اجازت سید سجاد سے، اور ہے کہاں زین البا گونجے گی رب کی یہ صدا، یہ بھی ایک فضیلت ہے امام سجاد کو کہ جب محشر کا میدان ہوگا تمام انبیاء علماء اور تمام جو ہے اولیاء ہوں گے، تمام دنیا کے انسان جناب آدم سے چاہے وہ پہلے ہوں یا بعد کے ہوں، سب جو بھی عالم کے لوگ ہیں سب میدان محشر میں ہوں گے اور ایک صدا گونجے گی، اے نا زین العابدین، اے نا زین العابدین، اللہ اکبر۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میرا بیٹا سجاد جو ہے وہ مجمع میں نظر آئے گا، اللہ اکبر، کہ یہ ہیں زین العابدین، اللہ اکبر، کہ جو عبادت کرنے والوں کی زینت بن جائے، جو عبادت کی زینت بن جائے، جو سجدوں کی زینت بن جائے، سید الساجدین ہوں، وہ ہے امام سجاد علیہ السلام، وہ ہے علی ابن الحسین، کہ جنہوں نے اتنی عبادت کی اور اتنے سجدے کیے کہ آپ کو لقب سے نوازا گیا کہ یہی زین العابدین ہیں، یہی سید الساجدین ہیں۔ ہے کہاں زین البا گونجے گی رب کی یہ صدا، ہوگی محشر میں بھی زینت سید سجاد سے، ہوگی محشر میں بھی زینت سید سجاد سے، خطبہ سجاد کو سن کر لرز اٹھا یزید، خطبہ سجاد کو سن کر لرز اٹھا یزید، کس قدر ہے خوف و ہیبت سید سجاد سے، کس قدر ہے خوف و ہیبت سید سجاد سے، ہاتھ کا دھون بھی اس کے بن گئے لال و گوہر، ہاتھ کا دھون بھی ان کے بن گئے لال و گوہر، دو جہاں کی ہے دو جہانوں کی ہے دولت سید سجاد سے، دو جہانوں کی ہے دولت، یہاں بھی امام کی ہی صدقے میں دولت ملتی ہے اور وہاں بھی جو ہے ہمیں جنت والی دولت جو ملے گی انہی کے صدقے میں ملے گی، دو جہانوں کی ہے دولت سید سجاد سے۔ اور اس شعر پر توجہ چاہتا ہوں، صرف آپ کی نہیں بلکہ جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کی توجہ چاہتا ہوں، ہو اگر سجدوں سے غافل تو رہے اتنا خیال، اللہ اکبر، ہو اگر سجدوں سے غافل تو رہے اتنا خیال، حشر میں ہوگی ندامت سید سجاد سے، ہو اگر سجدوں سے غافل تو رہے اتنا خیال، حشر میں ہوگی ندامت سید سجاد سے،
حشر میں ہوگی ندامت سید سجاد سے، کیا بھلا لے پائے گا شبیر سے بیعت یزید، جب نہیں لے پایا بیعت سید سجاد سے، ہے جنا سجاد کی الفت کا ادنا سا صلہ، کر کے دیکھو تو محبت سید سجاد سے، ہوتا ہے ہاتھوں سے ان کے قدرت رب کا ظہور، ڈرتی ہے یوں بھی حکومت سید سجاد سے، یہ کرم سجاد کی مدح و ثنا کا ہے شبیہ، مل گئی مجھ کو بھی شہرت سید سجاد سے، مل گئی مجھ کو بھی شہرت سید سجاد سے۔ آئیے انہی اشعار کے ذریعے اور کلمات اور جملوں کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، میرے معبود واسطہ تجھے محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود واسطہ تجھے محمد وال محمد کا جتنے حاضرین ہیں ان کی ہر دلی جائز تمنا کو پورا فرما۔ میرے معبود واسطہ تجھے محمد وال محمد کا ہمارے تمام مرحومین کے، تمام شیعان آل محمد کے گناہ صغیرہ کبیرہ عظیمہ کو معاف فرما۔ میرے معبود واسطہ تجھے محمد وال محمد کا ہمیں دین کو سمجھ کے اس پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود واسطہ تجھے محمد وال محمد کا جتنے بے نماز ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود واسطہ تجھے محمد وال محمد کا دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین عطا فرما۔ میرے معبود واسطہ تجھے محمد وال محمد کا دنیا ظلم و ستم سے بھر رہی ہے، زمین کو عدل انصاف سے بھرنے کے لیے منتخب خون حسین اس جشن کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ناصروں میں ہمیں شمار فرما۔ آئیے یوسف بھائی ہم دعا پڑھتے ہیں سب مل کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ حیدری۔